حسن دارین کے سرور کونین کے آقا نبیوں کے امام رسولوں کے پیشوا صدر کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الہدیٰ آقائے کونین صاحب حرمین مالک کعبہ قوسین جد رسولین فاتح بدر العین محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فی الدارین انیس الغریبین سید المرسلین طٰہٰ یاسین رحمت للعالمین راحت العاشقین محبوب رب العالمین عرش اعظم کے مکین امام النبیین سرور کائنات فخر موجودات صاحب کمالات مختر معجزات جامع الصفات سرکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام بازار پناہ میں دھو کر باواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے سب مل کر سیدنا و نبینا و مولانا محمد نبی الوجود وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، یہ مقدس مہینہ جو ہم پہ اور آپ پہ سایہ فضل ہے، اس مقدس مہینے کو ربیع الغوث کہتے ہیں یا ربیع الآخر کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، جسے ربیع النور کہتے ہیں۔ یہ دونوں مہینے بھی بڑی عظمت والے مہینے ہیں۔ شرافت اور رتبہ، رحمت اور برکت، عزت، بلندی، ترقی کا جواب ہی ہے۔ ربیع النور وہ مہینہ ہے جس میں سرور کائنات، آقائے دو عالم، نبیوں کے امام، رسولوں کے سلطان اور رب قدیم کے محبوب آدم، کائنات کی جان، مختار کائنات، رحمت للعالمین، حضور سراپر نور، سرکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام نے اس روح دیدی کے جلوہ باری فرمائی اور کائنات کو سنوارا، سجایا، نکھارا، بندگان خدا کو سلیقہ زندگی بخشا، طریقہ عبادت کیا، عزت، بلندی، ترقی، شرافت بخشی، انہیں شعور دیا، سب کچھ دیا میرے مصطفیٰ نے، میرے خدا کی عطا سے۔ اور اب اس کے بعد ہی کا جو مہینہ ہے وہ بھی بڑی برکت و عظمت والا مہینہ جسے ربیع الغوث کہتے ہیں۔ میرے خدا کا ہم سب پر کرم اور فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روح دیدی پر اپنے بے شمار مقرب اور مقبول بندوں کو روح زمین پر اتارا۔ ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی آئے جنہیں نبوت و شرافت کا تاج ملا، رسالت کا امامہ ملا۔ اللہ نے نبوت و رسالت کا تاج دے کر بھی اپنے بندوں کو بھیجا۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بکثرت انبیاء و مرسلین روح دیدی پہ جلوہ آر ہوتے رہے۔ ایک سے ایک نبی آئے، رسول آئے،
آئے، مقام والے آئے، اور اللہ نے ان سب کو نرالی شان عطا فرمائی۔ انبیاء و مرسلین کو بھیجا بندوں کی ہدایت کے لیے، طریقہ عبادت بتانے کے لیے، سلیقہ زندگی انہیں سمجھانے کے لیے، پروردگار عالم کی بارگاہ سے قریب کرنے کے لیے، اور باطل قوتوں سے، مادی قوتوں سے نپٹنے کے لیے، ان کو خاک میں ملانے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو ضرورت کے مطابق معجزات دے کر بھیجے۔ انبیاء و مرسلین آئے، معجزہ لے کر آئے، اور جب طاغوتی طاقتوں نے ان کی آواز کو نقصان پہنچانا چاہا، اور صداقت کا پرچم لہرانے والے خدا کے نبی اور رسول کے پرچم کو جھکانا چاہا، مادی قوت کا سہارا جب گمراہوں نے دیا تو انہوں نے بس اپنے معجزے کا سہارا لے لیا، اور جب معجزے کا سہارا لے لیا ساری طاغوتی طاقتیں خاک میں مل گئیں، احقاق حق ہو گیا، صداقت کا پرچم لہرا گیا، معبود حقیقی کا علم بلند ہو گیا۔ یہ طریقہ چلتا رہا، انبیاء آئے، مرسلین آئے، معجزہ لے کر آئے، ان کے لیے اللہ نے امتی بھی بنائے جو ان کے کہنے میں رہے، ان کے دامن کرم میں جگہ ملی، امتیں بھی پیدا ہوتی رہیں۔ لیکن ہم اور آپ قسمت کے ایسے دھنی ہیں، مقدر کے ایسے سکندر ہیں، ہم تقدیر کے ایسے بلند ہیں، میرے مولا کا ہم پر اور آپ پر خاص فضل و احسان یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم نے انبیاء و مرسلین کو روح زمین پر بھیجا، انہیں معجزات دے کر بھیجا، ان کے لیے امتی بھی بنایا، لیکن ہمیں اور آپ کو اللہ نے کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا، بلکہ اس رسول کا امتی بنایا جو کائنات کی جان بن کر آیا، رسولوں کا سلطان بن کر آیا، نبیوں کا امام بن کر آیا، مختار کائنات بن کر آیا، رب کا محبوب اعظم بن کر آیا۔ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا کہ دیگر انبیاء معجزات لے کر آئے، لیکن ہمارا نبی سراپا معجزہ بن کر روئے زمین پر آیا، پاؤں کے ناخن سے لے کر منہ سر تک سراپا معجزہ بن کر آنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ بڑی شان بخشی اللہ نے، اور پھر میرے خدا نے جیسے نبیوں کا امام ہمیں دیا، ہمیں ان کا امتی بنایا، کائنات میں سب سے عظمت والے، سب سے پرفضیلت، سب سے بڑے، سب سے نرالی شان والے ہیں کوئی تو وہ مدینے کے تاجدار سرور کائنات ہیں۔ اور پھر میرے مولا نے نبی کو نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا، اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب تو قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے رب کی بارگاہ میں دست سوال دراز کر دیا، مولا کریم یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نے مذہب اسلام دیا ہے، پاکیزہ مذہب مہذب دیا ہے، عالمگیر مذہب دیا ہے، تو نے ہمیں قرآن کریم جیسا پاکیزہ کلام نبی کے صدقے میں دیا ہے، اور اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو مذہب کی حفاظت کیسے ہوگی؟ قرآن کا تحفظ کیسے ہوگا؟ صداقت کی آواز کیسے اٹھے گی؟
دیگر انبیاء و مرسلین آتے رہے، ادیان لے کر آئے، روح پاکیزہ نبشتیں بھی دیے، کتابیں بھی دی، لیکن نفس پرستوں نے تحریف کر دیا، ترمیم کر دیا، تقدس پامان کر دیا، بہت کچھ بگاڑ پیدا کیا۔ قیامت تک اب کوئی مذہب آنے والا نہیں ہے، قیامت تک اب کوئی اور کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تو اس کا تحفظ کون کرے گا؟ حفاظت کون کرے گا؟ ان بندوں کو سلیقہ بندگی کون بتائے گا؟ تو پروردگار عالم نے جواب عطا فرمایا، اے بندے نادان، میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ہدایت کا کام بند نہیں کیا ہے، صداقت کی آواز بند نہیں کیا ہے، حقانیت کی بولی بند نہیں کیا ہے، میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ہدایت کا کام بند نہیں ہوا۔ ہدایت کا کام، قرآن کا تحفظ، مذہب اسلام کی بقا، قانون مصطفیٰ کی اہمیت کو قیامت تک سینوں میں بسانے کے لیے میں نے انتظام کر دیا ہے۔ جہاں سے میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، وہیں سے میں نے ولایت کا دروازہ کھول دیا ہے، ولایت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ کل جو کام انبیاء کرتے تھے، مرسلین کرتے تھے، اب وہ کام تو یہ ولایت کے دروازے سے آنے والے جانشین مصطفیٰ کیا کریں گے۔ ولایت کا دروازہ کھل گیا، اور جب ولایت کا دروازہ کھلا، اب میں سائیڈ میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگا اس دروازے ولایت سے کون آ رہا ہے، کون لوگ آ رہے ہیں۔ دیکھا کہ ایک سے ایک نورانی چہرے والے، ایک سے ایک حسن و جمال کے پیکر اس دروازے ولایت سے چلے آ رہے ہیں۔ پہچانتا نہیں تھا۔ میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا، اساتذہ سے پوچھا، دیکھا سامنے سے نورانی چہرے والے چلے آ رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا نہیں جانتے ہو، یہ سفیان ثوری آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ حسن بصری آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ باجدید بستامی آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جنید بغدادی آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ معروف کرخی چلے آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ امام مالک آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ امام شافعی آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ امام احمد ابن حنبل آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ امام محمد آ رہے ہیں۔ یہ امام یوسف آ رہے ہیں۔ یہ امام ظفر آ رہے ہیں۔ آنے والے آتے رہے، پہچان کرانے والے پہچان کراتے رہے۔ ایک سے ایک روحانیت کے شہنشاہ، کرامتوں کے آفتاب، علم و فضل کے ماہتاب اس دروازے ولایت سے آتے رہے، پہچان کرائی جاتی رہی، آنے والے بکثرت آتے رہے۔ پھر میری نگاہ نے دیکھا انہیں آنے والوں میں ایک ایسا بھی روشن ضمیر آ رہا ہے، نورانی چہرہ ہے، پریشانی کشادہ ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے۔ سب کے سامنے وہ آنے والا ایسا خوبرو ہے کہ سب ستارے نظر آ رہے ہیں، یہ 14ویں رات کا چمکتا چاند نظر آ رہا ہے۔ پوچھ کر حیران ہو گیا دیکھ کر، میں نے پوچھا ارے یہ کون آ رہا ہے؟ اولیاء کی جماعت میں، علماء کی جماعت میں، فقہاء کی جماعت میں، محدثین کی جماعت میں، ایک سے ایک نورانی چہرے والوں کو میں نے دیکھا۔ یہ کون آ رہا ہے جو سب میں ایسا لگتا ہے جیسے انگوٹھی میں نگینا، شہروں میں مدینہ، خوشبوؤں میں نبی کا پسینہ، پتھروں میں حجر اسود، پھولوں میں گلاب، مسجدوں میں کعبۃ اللہ، مقابر میں گنبد خضرا، اور جیسے صداقت میں صدیق اکبر، عدالت میں فاروق اعظم، سخاوت میں عثمان غنی، شجاعت میں فاتح خیبر، شہادت میں امام حسین، خواتین میں جلد فاطمہ الزہرا،
نبیوں اور رسولوں کی جماعت میں جیسے امام الانبیاء پیغمبر اسلام، ایسے اولیاء کی جماعت میں یہ چمکتا چاند آ رہا ہے۔ لوگوں نے بتایا ارے نہیں جانتے ہو، انہیں تو پیروں کا پیر کہتے ہیں، میروں کا میر کہتے ہیں، روشن ضمیر کہتے ہیں، رب قدیر کا سچا فقیر کہتے ہیں، مذہب کی توقیر کہتے ہیں، ملت کی جاگیر کہتے ہیں، طریقت کی تنویر کہتے ہیں، سنت مصطفیٰ کی انہیں تصویر کہتے ہیں۔ ارے یہ وہ ہیں جنہیں غوث سمدانی کہتے ہیں، پیر لاسانی کہتے ہیں، شاہباز لامکانی کہتے ہیں۔ یہ وہ ہے جنہیں شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کہتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم آ گئے، اجالا بخشا پوری کائنات میں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، جیسے اس نے ہمیں نرالی ذات والا رسول دیا، ایسے ہی میرے خدا نے ہمیں اور آپ کو نبی کا جانشین بنا کر اپنے محبوب بندوں کو، ولیوں کو دیا، صوفیاء کو دیا، فقہاء علماء اکابرین کو دیا۔ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ روحانیت کے شہنشاہ، علم و عمل کے آفتاب و مہتاب روح زمین پر آتے رہیں گے، ہدایت کا کام چلتا رہے گا، صداقت کی آواز بلند رہے گی، باطلوں کی سرکوبی کے لیے اور باطلوں کے فتنوں کو مٹانے کے لیے خدا اپنے کرم سے اپنے محبوبوں کو بھیجتا ہی رہے گا۔ حضرت سرکار غوث اعظم کیسی شان کے مالک ہے، نرالی شان کے مالک ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شرافت اللہ نے بخشی ہے۔ عرب کی دھرتی پر، بغداد کی سرزمین پر، ملک عراق میں یہ ایک نبی کا لاڈلا، نبی کا نور نظر، نبی کا چہیتا ایسا ہے۔ اللہ نے غوث اعظم کو بڑا رتبہ، بڑا مقام دیا ہے۔ آپ نے جامع مسجد بغداد میں اعلان فرما دیا، قدمی ہاتھی علی رقبت کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ قیامت تک جتنے اولیاء آتے رہیں گے اور غوث اعظم سے پہلے بھی جتنے اولیاء اصفیاء گزرے، سب کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے۔ غوث اعظم کا قدم سب کی گردن پر۔ قدم کہتے ہیں جسم کے ابتدائی حصے کو، اور سر کہتے ہیں انتہائی حصے کو۔ غوث اعظم نے فرما دیا سب کی گردن پر میرا قدم، جسم کا انتہائی حصہ گردن اور یہ کانڈا ہے، پاؤں ابتدائی حصہ ہے۔ غوث اعظم کے فرمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ اے قیامت تک آنے والے اولیاء، سنو جہاں تمہاری ولادت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میری ولادت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ شان غوث اعظم کی ہے۔ بڑا رتبہ اللہ نے بخشا ہے، ہمیں اللہ نے دعوت دی ہے، پیغام دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کر لو۔ میرے محبوب، میرے مقرب ترین بندے، میری نعمتوں سے مالا مال ہونے والے بندے تمہارے درمیان پہنچے تو ان سے محبت کرو، غلامی کا دامن، غلامی کے انداز میں حاضری دو، قدموں سے لپٹے رہو، دامن کرم میں جگہ مل جائے گی، دنیا میں بھی تم کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی سرخروئی قدموں کا بوسہ لیتی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے
ولیوں کو، فقیروں کو، بزرگوں کو ہمیں ہماری ہدایت کے لیے نعمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو گناہوں سے بچا کر انہیں جنتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنتی بنانا یہ اولیاء کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے، مشائخ کا کام ہے۔ وہ عام بندوں کو، نبی کے غلاموں کو، صاحبان ایمان کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے۔ بدعقیدے لوگ جو کہتے ہیں اللہ جسے چاہے گا جنت دے گا، جسے چاہے گا نہیں دے گا، لیکن ان کی یہ فکر، یہ سوچ غلط ہے۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا مجدد اعظم سرکار اعلی حضرت دریائے رحمت فیض بخش بصیرت و بصارت مجدد اعظم سرکار امام احمد رضا نے اعلان کر دیا ہے کہ جنت تو بنائی خدا نے ہے، خالق جنت خدا ہے، مالک جنت مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو مالک بنا دیا ہے، اور نبی مالک جنت ہے۔ نبی جسے چاہیں گے اپنے غلاموں کو اشارہ دیں گے، نبی کی عطا سے نبی کے غلام جسے چاہیں گے جنتی بنا دیں گے۔ ایک موقع پر سرکار غوث اعظم کا خطبہ، ان کا خطاب، ان کا بیان بڑا نرالا، روح پرور، لاسانی ہوتا۔ کوئی دنیا میں جواب نہیں دینے والا، کوئی ان جیسا خطیب نہ ملا۔ بڑی شان کے مالک غوث اعظم جب خطاب فرماتے تو آج ہم لوگ ہیں، ہم آپ سے خطاب کر رہے ہیں، آپ جیسے لوگ سن رہے ہیں، ہم جیسے بیان کر رہے ہیں، لیکن جب میرے سرکار غوث اعظم کا خطاب ہوتا تو 100 200 500 1000 کی بات نہیں، 70 ہزار کا مجمع ہوتا، اس میں غوث اعظم کا خطاب ہوتا۔ اور خطاب سننے والے جو آتے لوگ صرف عوام، مرید، غلام، شاگرد نہیں، بڑے بڑے سورما، علم و فن کے آفتاب و مہتاب، فنکار، قابل فلسفی، دانشور، سائنسداں، بڑے بڑے قابل لوگ غوث اعظم کا خطاب سننے کے لیے اکٹھا ہوتے، اور میرے غوث اعظم کی زبان و آواز میں پروردگار عالم نے وہ کمال، وہ خوبی عطا فرمائی تھی۔ آج ہم لوگ بیان کرتے ہیں 1000 2000 100 200 کے مجمع میں اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے یہ مائک کا سہارا لے لیتے ہیں، مائک کا سہارا لیتے ہیں، آواز سب تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن سرکار غوث اعظم کا وہ زمانہ ہے جہاں مائک کا وجود نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی ساؤنڈ باکس کو وجود نہیں ملا ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں 70 ہزار کا مجمع ہوگا، غوث اعظم کا ان میں خطاب ہوگا۔ زبان و آواز کی تاثیر یہ، غوث اعظم خطاب فرماتے، جیسے آگے والے سنتے ویسے ہی پیچھے والے بھی سنتے۔ پورے مجمع عام میں سب کو یکساں آواز ملتی غوث اعظم کی۔ یہ شان اللہ نے ہمارے سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار غوث اعظم کو عطا فرمائی ہے۔ بڑی شان کے مالک ہیں۔ جامع مسجد بغداد میں آپ کا خطاب بڑا مشہور، بڑا نرالا خطاب دنیا میں موجود ہے، مشہور ہے۔ ایک شب سرکار غوث اعظم جامع مسجد بغداد میں خطاب فرما رہے ہیں۔ صوفیاء، علماء، فقہاء، دانشور، بڑے بڑے لوگ، علم و عمل کے سرچشمہ افراد سب بیٹھے غوث اعظم کا خطاب سن رہے ہیں۔ دوران خطاب
سرکار غوث آدم نے ارشاد فرمایا آج صبح نماز فجر جو میری ابتدا میں ادا کر لے وہ جنتی ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیے، جنت پر اگر اختیار نہیں ہے تو یہ جنتی کیسے بتا رہے ہیں، سند جنتی کی کیسے دے رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ بے شک غوث آدم کو بھی اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے اختیار دیا ہے۔ سرکار غوث آدم نے فرما دیا آج نماز فجر جو میری ابتدا میں ادا کر لے وہ جنتی ہو جائے گا۔ سارے لوگ خوش ہو گئے، اندر اندر خاکہ بنانے لگے، پلاننگ بنانے لگے اور سوچنے لگے بڑی اچھی بات کہہ دیا۔ غوث آدم کے نکلے ہوئے جملے پر سب کو یقین کا، ایمان کا، اعتماد کا، سب اپنے اپنے طور پر پلاننگ کرنے لگے۔ اچھا موقع آ گیا ہے، چلوں گا گھر، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیزوں کو، لاڈلوں کو، دوستوں کو، احباب کو دعوت دوں گا، لے کر آؤں گا، نماز فجر پڑھاؤں گا، جنتی بناؤں گا۔ اللہ والوں کا نظریہ دیکھیے، جنتی بنانے کے کیسے خواہاں ہیں، پورا کھاتے بننے لگ گئے، سب کے ذہن میں پلاننگ تیار ہونے لگی۔ آگے غوث آدم نے فرمایا کہ اور میرے اس اعلان کی خبر اگر کسی نے کسی اور کو دی تو وہ خبر دینے والا جہنمی ہو جائے گا۔ اب یہ جو کہہ دیا نا، سارے خاکے خاک میں مل گئے، پلاننگ سب کی مدھم ہو گئی، سوچنے لگے بیٹھے بیٹھائے جہنم کیوں مول لے لے، جنت ملنے والی ہے، چلیں گے، اٹھیں گے اور خاموشی سے گھر سوئیں گے، نماز فجر ابتدا میں آ کے پڑھ لیں گے اور پڑھ لیں گے، بس ہم جنتی ہو جائیں گے، کوئی ہو یا نہ ہو۔ دونوں باتیں ذہن میں رکھی جائیں۔ پروگرام کا اختتام ہو گیا۔ پہلا جملہ غوث آدم کا یہ تھا جو میری ابتدا میں نماز فجر ادا کر لے وہ جنتی ہو جائے گا۔ آگے آپ نے فرما دیا میرے اس اعلان کی خبر کسی نے اگر کسی اور کو دی، یعنی وہ لوگ جو مسجد میں نہیں ہیں ان لوگوں کو دیا گیا تو خبر دینے والا جہنمی ہو جائے گا۔ مجلس کا اختتام ہو گیا، پروگرام ختم ہو گیا، سارے لوگ اٹھے، خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے گھر کی راہ اختیار کی۔ ہر کوئی یہ پلاننگ کے ساتھ خاموشی سے جا رہا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، شب بھر سونا ہے، صبح کو نماز فجر ابتدا میں پڑھنا ہے، جنتی بن جانا ہے۔ سارے لوگ جانے والے جاتے رہے۔ اسی جامع مسجد میں ایک نوجوان بھی تھا کہ اس نے بھی یہ غوث آدم کا اعلان سنا تھا۔ اس کے جی میں آیا، میلان ہوا، طبیعت نرم تھی، کریم تھا، اپنے نبی کے غلاموں سے پیار تھا، جانتا تھا میرے نبی کے غلام یہ صاحبان ایمان اپنے کردار، اپنی لاپرواہی، ناجائز کاموں، گناہوں کی وجہ سے جہنم مول لے لیے ہیں، انہیں سزا ملے گی، جہنم میں جانے والے ہیں۔ آج موت کا غنیمت آ گیا ہے تو ان سب کو جنتی بنا دیا جائے۔ پھر خیال آیا، غوث آدم نے فرمایا ہے خبر کسی اور کو دی گئی تو خبر دینے والا جہنمی ہو جائے گا۔ تو اس نوجوان نے اپنے طور پر غور کیا، سوچا سمجھا، نتیجہ یہ نکالا ایک اکیلا میں جہنمی ہو جاؤں مجھے گوارا ہے، کم از کم موقع آ گیا ہے بکثرت نبی کے غلاموں کو جنتی بنا دیا جائے، اکیلا میں ہو جاؤں گا مجھے گوارا ہے۔ فیصلہ کر لیا، سارے لوگ اٹھے، اپنے اپنے گھر گئے، بسترے استراحت پہ محو آرام ہو گئے۔ لیکن یہ نوجوان اپنے گھر کو نہیں گیا، ایک ایک کے دروازے پہ جاتا، دستک دیتا، اندر سے صاحب خانہ پوچھتا کون، یہ بتاتا نماز فجر غوث آدم کی ابتدا میں پڑھ لینا جنتی ہو جاؤ گے۔
پوری رات گھوم گھوم کر گلی گلی محلہ محلہ دروازہ دروازہ جتنا ممکن ہو سکا سب کو دعوت دیتا رہا، نماز فجر کی تلقین کرتا رہا۔ وقت ہو گیا مکمل، نماز فجر کا وقت آ گیا، اور جب نماز فجر کا وقت آ گیا بکثرت لوگ مسجد میں دیکھے جانے لگے۔ شب میں غوث اعظم کا جب اعلان ہوا تھا تو اس قدر لوگ نہ تھے جتنے ابھی نماز فجر میں اکٹھا ہیں۔ سرکار غوث اعظم تشریف لائے، آپ نے ملاحظہ فرمایا، دیکھا شب میں تو اتنے لوگ نہیں تھے، یہ اتنے زیادہ کہاں سے آگے؟ یقیناً کسی نے ان لوگوں کو بلایا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے ملاحظہ فرمایا، اعلان فرمایا، تم میں سے کون ہے جس نے اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کو دعوت دے کر یہاں بلایا ہے؟ وہ سامنے آئے، وہ نوجوان ادب کے انداز میں نگاہیں جھکائے دست بستہ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم نے پاؤں سے سر تک کا جائزہ لیا، دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے ہی یہ کام کیا ہے؟ ہاں ہاں میرے سرکار، یہ کام میں نے ہی کیا ہے۔ نبی کے غلاموں کو، گنہگاروں کو میں نے دعوت دی ہے، نماز فجر ابتدا میں ادا کر لیں گے جنت مل جائے گی، جنتی ہو جائیں گے۔ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ یاد نہیں تھا میں نے آگے یہ بھی کہا تھا اگر اس اعلان کی خبر کسی نے کسی اور کو دی تو وہ جہنمی ہو جائے گا؟ کہا کہ ہاں میرے سرکار مجھے یاد تھا۔ کہا پھر بھی تم نے یہ کام کیا؟ نوجوان نے عرض کیا، ہاں ہاں میرے سرکار، آپ کے فرمان کی روشنی میں تھوڑی دیر کے لیے جہنمی تو ضرور ہو گیا، لیکن ابھی نماز فجر پڑھنا باقی ہے۔ جہاں سب نماز فجر پڑھ کے جنتی ہو کے میں بھی جنتی ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ! یہ کون نوجوان ہے جس نے اتنا خمیازہ اٹھایا، محنت کیا، مشقت کیا، نبی کے غلاموں کو جنتی بنانے کی کوشش کیا؟ یہ وہ نوجوان ہے جسے معین الدین چشتی سنجری اجمیری کہتے ہیں، عطائے رسول کہتے ہیں، خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، ہندوستان کا راجہ کہتے ہیں، مصطفیٰ کی ادا معین الدین کہتے ہیں۔ یہ سرکار غریب نواز ہے، وہ سرکار غوث اعظم ہے، جنتی بنانے کے ہر ایک خواہاں ہے۔ ایسے یہ لوگ کارآمد ہوتے ہیں۔ اللہ والوں سے محبت کیجئے، غریب نواز کی یہ ادا میرے خدا کو ایسی پسند آ گئی، جب میرے محلہ میں میرے خدا نے جنتی دروازہ وہیں بنا دیا۔ اب جسے بھی جنت میں جانا ہے غریب نواز کی چوکھٹ پہ حاضری دے، جنتی دروازے میں داخل ہوگا۔ ہر مکان کے لیے دروازہ ہوتا ہے، جو جسے جنت میں جانا ہے دروازہ غریب نواز کے یہاں ہے، جسے وہاں سے انکار ہے وہ جنت سے محروم ہے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، باتیں تو بڑی باقی تھیں، ابتدائی مرحلہ تھا۔ میرے سرکار غوث اعظم سے محبت کیجئے، اولیاء سے پیار کیجئے، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کی چوکھٹ سے لو لگائیے، مسلک امام احمد رضا کے پیروکار ہو جائیے، دنیا و آخرت میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ امام احمد رضا تک پہنچنے کا کام آپ کا ہے، غوث اعظم تک پہنچانے کا کام امام احمد رضا کا ہے، اور جو غوث اعظم تک پہنچ گیا وہ مصطفیٰ کے قدم تک پہنچ جائے گا۔ امام احمد
محمد رضا نے عرض کر دیا ہے یا رسول اللہ تیری سرکار کے لاتا ہے رضا اس کو چاہیے جو میرا ہوش ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضرات اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو مسلک امام احمد رضا کا پیروکار بنائے. اہل سنت و جماعت کے مسلک و نظریے پر ہم قائم رہے اور یا بزرگوں کے پیغام سے ہم سب کو پروردگار عالم علامات فرمائے. گفتگو اسی کے ساتھ تمام پھر کبھی موقع رہا تو باتیں ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.